السلام علیکم. شام رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کے ساتھ مدیحہ نقوی اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا جانا مانا اور پہچانا اشفاق اسحاق ستی. نظر کا ٹیکا بھی لگا لینا تھا فوراً ہی آپ نے اتنی تعریف اپنی کر دی. وہ پہلے آپ کو یاد کرانا چاہیے تھا نا تاکہ میں آتا اور نظر بد سے کسی حد تک محفوظ رہتا. بہرحال پروگرام کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے اور آج وزیر اعظم پاکستان نے عوام سے براہ راست بات کی اور ٹیلی فون پر لوگوں سے گفتگو کرتے رہے اور ان کے مسائل پوچھتے رہے, ان سے جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ ان کے ایشوز کیا ہیں. اور کورونا کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی آج. بالکل جی, اسپیسیفکلی انہوں نے ایس او پیز کے حوالے سے بات بھی کی اور قوم سے انہوں نے اپیل بھی کی ہے کہ پلیز خدارا آپ عید پر خیال رکھیں, عید منائیں ضرور لیکن یہ عید آپ کی ہوگی ماسک کے ساتھ. بہت کچھ ہے آج کے شو میں ڈسکس کرنے کے لیے, لیکن سب سے پہلے ٹاپ سٹوریز. ملک میں کرونا وبا کے پھیلاؤ کی شرح میں اب تیزی نہیں ہے لیکن احتیاط لازمی کرنا ہوگی. وزیر اعظم کی براہ راست عوام سے گفتگو, عید کی چھٹیوں میں ایس او پیز پر عمل اور ماسک کا استعمال لازمی کرنا ہوگا. سعودی عرب کا رواں برس مشروط طور پر حج کروانے کا اعلان, شرائط کو مکمل کرنے کے بعد غیر ملکیوں کو بھی آنے کی اجازت ہوگی. سعودی حکام کے مطابق زائرین کی صحت اور سلامتی کے مکمل انتظامات ہوں گے. فلسطینیوں پر اسرائیل کی بدترین جارحیت جاری, مسجد اقصی پر شیلنگ اور فائرنگ کے بعد غزہ پر بمباری, 9 بچوں سمیت 24 افراد شہید ہو گئے. شہداء حماس کے کمانڈر محمد عبداللہ فیاض بھی شامل. لیاری گرلز کیفے کی لڑکیوں کا اعزاز, ماحول کے تحفظ کے لیے اپنی کاوشوں پر مبنی ڈاکیومنٹریز پاکستان سے منتخب 7 بہترین ویڈیوز میں شامل. لڑکیاں کہتی ہیں کہ لیاری کا مثبت امیج دنیا کے سامنے لائیں گے. جی تو سب سے پہلے شو میں بات کریں گے پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے سے, جنہوں نے آج عوام سے براہ راست گفتگو کی, ان کی ٹیلی فونک کالز لی اور عمران خان صاحب نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ملک میں قانون کی بالادستی قائم کریں گے. اور براہ راست کالز کے جواب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہو, مافیا سے لڑ کر جیت کر دکھاؤں گا. طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کو جہاد سمجھتا ہوں. جسٹس منیر کے فیصلے سے قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آئی. پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں, جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا, ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ایک مارشل لاء کو انہوں نے اجازت دے دی, یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آ گئی. تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لاء ہے, جو قانون, جو انصاف ہے, وہ آیا ہی نہیں. جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے تھی. یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا. تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا قانون کی بالادستی کی جنگ, وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا. اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی, میری اور میری پارٹی نے. میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا. باقی لیڈرز 2 تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے. اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی. میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹک حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ کر, نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں نہ اس میں, کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے, یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے, یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے. یہ جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے, یہ ایک جہاد ہے. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. ہماری قوم ہے, میں آپ کو صرف یہ کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ, سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا. جیت کے دکھاؤں گا, یہ کہنا تھا عمران خان کا. اور اپنی کال کے جواب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے کئی سابق ایم پی ایز اور ایم این ایز قبضہ مافیا کے ساتھ تھے. خود مریم نواز قبضہ کرنے والی ایک ایم پی کے ساتھ کھڑی تھی. کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں.
یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ کبھی بھی طاقتور کے اوپر تو نہیں ہاتھ ڈالتے، بیچارے وہ کمزوروں کی زمینیں قبضہ کر لیتے ہیں، تو ان کے اوپر تو میں نے پوری جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ بڑے بڑے ہم نے قبضہ گروپوں کے اوپر ہاتھ ڈالا ہوا ہے، وزیر تھے، کوئی ایم پیز تھے، کوئی ایم این ایز تھے، سب کو چیلنج کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک بھی کسی کے اوپر غلط انتقامی کارروائی کی ہوئی آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، اور میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے نہیں جائے گا، کیونکہ ہم نے سارے لینڈ ریکارڈز کے یہ قبضے چھوڑوائے ہیں۔ یہ میں نے جس نے اربوں روپے کی زمین قبضہ کی ہوئی تھی، مریم نواز ان کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی۔ اور وزیر اعظم نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ ٹیم میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر کھلاڑی سپر سٹار نہیں ہوتا، کچھ وزراء زبردست کام کر رہے ہیں، جو وزراء اچھا کام نہیں کریں گے تو ٹیم بدلنی پڑے گی۔ 11 کھلاڑی ہے میری ٹیم میں، ہر کوئی سپر سٹار نہیں ہوتا، کوئی اچھا کرتا ہے، کوئی برا کرتا ہے، جو بہت ہی برا کرتا ہے اس کو ٹیم سے نکال کے دوسرے کو لے آتے ہیں، جو اچھا کرتے سٹارز ہوتے ہیں تو وہ سب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہمارے کئی وزراء بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور کئی وزراء اگر وہ اچھا کام نہیں کریں گے تو پھر ٹیم بدلنی پڑے گی۔ جی، اور وزیر اعظم نے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار کر دیا کہ ٹیم بدلنی پڑے گی، اور اس کی مثالیں ہم پورے سال پچھلے 2.5-3 سال سے دیکھتے رہے کہ جب وزیر اعظم کو رہا کہ وزیر خزانہ اسد عمر صاحب ٹھیک کام نہیں کر رہے، اس کے بعد ان کو چینج کر دیا، پھر اب تک 4 یا 5 وزیر خزانہ چینج ہو چکے ہیں۔ اس طرح دیکھتے ہیں جہاں پر بھی ان کو نظر آتا ہے کہ چینجز کی ضرورت ہے وہاں پر وہ چینجز کرتے ہیں۔ بالکل، کہ کوئی اگر ڈیلیور نہیں کر رہا تو وہ ان کو ان کی سیٹ سے ہٹا دیتے ہیں، اور میرے خیال سے ایسا ہونا بھی چاہیے کہ اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا تو بجائے یہ کہ آپ اس کو پورے سال کا، یہ 3 سال یا پھر آپ کی جو 5 سال حکومت ہے اس میں اس کو اس سیٹ پہ بٹھائے رکھیں، اور کسی بھی شعبے میں ہو۔ مطلب وزیر اعظم صاحب فون پہ جب کالز لے رہے تھے تو میں نے بھی سوچا تھا کہ کال کر کے ان سے اپنی گزارشات رکھوں کہ جی فلانا بندہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس کو ہٹا دیں، لیکن بہرحال موقع نہیں ملا اس وقت۔ یہ دفتر کے کام دفتر میں رکھے آپ؟ نہیں، باہر کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، باہر کی، اچھا چلے جی آگے بڑھتے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے اب ہمارے پاس ہے بہت اچھی خوشخبری، کیونکہ پچھلے سال پاکستان سے انفیکٹ دنیا بھر سے بہت سارے لوگ حج کی سعادت جو ہے یہ نصیب بالکل نہیں حاصل نہیں کر پائے تھے، تو اب سعودی عرب نے رواں سال زائرین کی صحت اور سلامتی کے مکمل انتظامات کے ساتھ حج کرانے کا اعلان کیا۔ اور سعودی خبررساں ادارے کے مطابق سعودی وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ اس سال حج کرایا جائے گا، جس میں غیر ملکیوں کو بھی آنے کی اجازت ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ آبویسلی اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی کہ وہ لوگ اس میں شریک ہو سکیں گے جو ویکسینیٹڈ ہوں گے، کورونا فری ہوں گے، قرنطینہ مکمل کریں گے، اس کے بعد پھر وہ وہاں پر جا سکیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ مدیہ آپ کی تو ویکسینیشن ہوئی ہے، ایک ڈوز ہوئی ہے، تو آپ حج سے پہلے کروا سکتے ہیں، دوسری ڈوز مجھے بھی کروانی ہوگی، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس ویکسینیشن کے پروگرام میں، اور حکومت بھی ظاہر ہے اس حوالے سے کہتی رہتی ہے کہ ویکسین کرائیں اور ماسک پہنیں اور خود کو کورونا سے محفوظ کریں، تو آبویسلی جو لوگ حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ کریں اور اس کے بعد پھر پارٹیسپیٹ کریں۔ بالکل جی، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے شام رمضان میں ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ سعودی عرب کا یہ کہنا ہے کہ اس سال خصوصی شرائط کے ساتھ حج کرایا جائے گا اور غیر ملکیوں کو بھی اجازت ہوگی، کیا اس حوالے سے آپ کے روابط ان سے ہوئے ہیں اور یہ کون سی شرائط کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ جی، کل سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے کچھ SOPs کے ساتھ ایک محدود پیمانے پہ اور محدود تعداد میں حج کی کرنے کا اس دفعہ عندیہ دیا ہے، جس میں پچھلے سال تو صرف سعودی عرب کے اندر سے مختلف نیشنلٹیز کے لوگ بہت ہی کم تعداد میں، جو تقریباً 1000-2000 کے تعداد میں تھے، شریک ہو گئے تھے۔ اس دفعہ بیرون سعودی عرب سے بھی مختلف اسلامی ممالک جن سے حجاج آتے ہیں، ان سے بھی ایک مخصوص تعداد اور مخصوص SOPs کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا۔ یہ کل انہوں نے اعلان کیا ہے، اب اس کی باقاعدہ اطلاع ہمیں ابھی تک نہیں دی گئی ہے، کیونکہ ہم نے ان کے کہنے پہ انہوں نے کہا تھا کہ اس سال جب تک ہم نہیں بتاتے تو آپ حج کے حوالے سے کوئی تیاریاں نہ کریں جب تک ہم آپ کو بتا نہ دیں۔ تو اب اگر وہ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم اپنی طور سے جو بھی تیاریاں ہیں وہ کریں گے اور ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آگے چلیں گے۔ اچھا، حکام یہ بھی کہتے ہیں کہ محفوظ ماحول میں حج کی سعادت حاصل ہوگی، تو جو ارینجمنٹس ہیں وہ کیا متوقع ہیں آپ کو؟ محفوظ ماحول، سعودی عرب بھی اس حوالے سے بہت ہی ان کا کنسرن ہے اور بہت ہی ان کے اس حوالے سے محتاط ہیں، اور ہم بھی
چاہتے ہیں کہ ہمارے حجاج بحفاظت چلے جائیں اور بحفاظت آ جائیں، اور جو بھی متعین کردہ SOPs ہیں ٹریولنگ کے حوالے سے، وہاں پہ قیام کے حوالے سے، پاکستان سے ویکسینیشن کے حوالے سے، وہ سارے SOPs جو ہے ہم فالو کریں گے، اور اپنی حجاج عازمین حج کے تمام تر ان کی صحت کے لوازمات کا خیال رکھا جائے گا انشاءاللہ۔ سید نور الحق صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اس سال جو عوام ہیں وہ حج کی سعادت نصیب کر سکیں گے، لیکن اب یہاں پر عوام یہ بھی جاننا چاہتی ہے کہ جو درخواستیں ہیں حج کے حوالے سے یہ کب تک وصول کی جائیں گی، اور اس بار قرآن اندازی کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس حوالے سے اگر وہ حج کا ایک تعداد ہمیں بتائیں گے کہ پاکستانی حجاج کی تعداد کتنی ہوگی، تو ہم اس کے مطابق پھر درخواست وصول کریں گے، اور درخواست کے ساتھ جو ہے جتنی وہ حج کے اخراجات ہوں گے وہ بھی بینکس میں جمع ہوں گے، اور اسی طریقے سے ہم قرآن اندازی اس تعداد کے مطابق جو سعودی حکومت ہمیں مقرر کر دیتی ہے پاکستانی حجاج کے لیے، تو وہ اس کے مطابق ہم قرآن اندازی بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری سے موجود ہے۔ اوبویسلی ابھی اعلان کیا گیا سعودی عرب کی جانب سے، اور پھر ظاہر ہے کہ رابطہ کیا جائے گا، تو حکومت پاکستان بھی اسی حوالے سے ارینجمنٹ کرے گی، لیکن عوام جو شامل ہونا چاہتے ہیں پہلے ہی ہم بتا چکے ہیں کہ وہ اپنی تیاریاں مکمل رکھیں۔ بالکل جی، اب یہ دیکھیں گے بلاوا کس کا آیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور ذرا کورونا ویکسینیشن کے پروسیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خصوصی طور پہ سندھ میں جو ہو رہی ہیں۔ تو سندھ حکومت نے یومیہ 1 لاکھ افراد کی کورونا ویکسینیشن کا فیصلہ کیا ہے، اور کورونا وائرس ٹاسک فورس کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے محکمہ صحت کو ہدایت کی ہے کہ 1 لاکھ ویکسین روزانہ لگوائی جائے گی۔ یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا انیشیٹو ہے، کیونکہ ظاہر ہے طریقہ کار یہ ہے، کیور تو کوئی ہے نہیں کورونا کا، تو ایسے میں ویکسینیشن کروا کے ہی آپ بچ سکتے ہیں۔ اور بہت سی حکومت پاکستان کی جانب سے اگر آپ دیکھا جائے تو چائنا سے بھی ان کے معاہدے ہو رہے ہیں، اور ویکسین منگوائی بھی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان میں بھی پروڈکشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے چائنا سے، کہ پاکستان میں جو ہے وہ کینسائنو ویکسین جو ہے اس کو پروڈیوس کی جا سکے۔ ایگزیکٹلی پروڈیوس کی جا سکے، کہ ابھی تو خیر فلنگ کا پروسیس شروع ہوا ہے، اور ساتھ میں آپ کے لیے اچھی بات ہے کہ ایکسپو سینٹر میں، کراچی کے ایکسپو سینٹر میں یومیہ جو ہے 50,000 ویکسینیشن کی گنجائش بھی بنائی جائے گی۔ اور ساتھ میں وزیر اعلیٰ سندھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تاجروں اور عوام کے شکر گزار ہیں کہ وہ اس تمام صورتحال میں حکومت سے تعاون بھی کر رہے ہیں۔ یہ کافی مشکل فیصلہ تھا، لیکن حکومت نے عوام کے اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کو زیادہ کریڈٹ دے رہے ہیں، تعاون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تعاون اتنا ہمیں ویسے نظر نہیں آیا جب تک لاک ڈاؤن، ہاں جی، شٹر بند اور شٹر کھلنے والا تعاون ابھی بھی کئی علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت سندھ قاسم سومرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم قاسم صاحب۔ قاسم صاحب، یہ ذرا فرمائیے گا کہ یومیہ 1 لاکھ افراد کی کورونا ویکسینیشن کے لیے بات تو کی جا رہی ہے، لیکن ارینجمنٹس کیا کیے جا رہے ہیں؟ بالکل جی ہاں، گورنمنٹ آف سندھ نے یہ انیشیٹ لیا ہے۔ ہم نے اپنا بہت بڑا ویکسین سینٹر جو ہے وہ بنایا ہے ادھر ایکسپو سینٹر کے اندر۔ تو ہم نے وہاں پر انیشیلی تو ہم نے یہ شروع کیا ہے کہ جی ہم وہاں پر 25 سے 30 ہزار لوگوں کو ویکسین کر رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی اور ویکسین کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی رہے گی، تو ہم انشاءاللہ ہم یہ تعداد جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے، اور ہمارے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کر سکیں۔ صحیح۔ اچھا سومرو صاحب، اچھا ڈیسیجن یہ ہے کہ یومیہ 1 لاکھ افراد کو ویکسینیشن لگوائی جائے گی، بڑا زبردست قدم ہے، لیکن کیا اتنے بڑے پیمانے پر یہ ویکسین دستیاب بھی ہوگی؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائے گا کہ اس ویکسینیشن کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ جی جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہم پورے ویکسین یہ 50,000 یا 1 لاکھ لوگوں کو کب تک پہنچیں گے، تو اس کا جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہمارے پاس ہیومن ریسورس اویلیبل ہے، ہمارے پاس وہ تمام ٹیم اویلیبل ہے، صرف ہمیں جو ہے وہ نمبر 1 کے گورنمنٹ الاؤ کرے، فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں الاؤ ہو کہ ہمیں جو ہے وہ لیس دین جو ایج کے جو نمبر والے جو افراد ہیں ہم ان کو ویکسین کر سکیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ
40 سے اوپر والوں کے لیے تو ابھی ہم نے الاؤ کیا ہوا ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ یہ سارا سیٹ اپ موجود ہے، لیکن صرف ہمیں ویٹ کرنا ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ سے مراد فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں یہ الاؤ آئے کہ جی آپ ہم اتنی انف ویکسین ہم اویلیبل کر دیں گے تو ہم 1 لاکھ جو ہے وہ ویکسین لگانے کے قابل ہیں. نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں الاؤ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ہم 40,000 کے لگ بھگ ڈیلی ویکسین کر سکتے ہیں. یہ پورے سندھ کے لیے ہے. اور کراچی چونکہ ہمارا بہت بڑا جو ہے تھکلی پاپولیٹڈ ہے، اور پھر جو ایک اور پرابلم بھی ہے کہ کراچی کے کچھ اضلاع ایسے ہیں جہاں پر پازیٹیوٹی ریٹ بھی زیادہ ہے. تو ہمیں فوکس کرنا ہے کہ ہم کراچی کو زیادہ، اور دوسرا بڑا شہر ہمارا حیدرآباد ہے، سکھر ہے، تو ہم ان پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. لیکن یہ پورے سندھ کے لیے ہے. ہمارے پاس ہر تعلقے لیول پر، ہمارے ہر ضلع ہیڈ کوارٹر پر ہم ویکسین کے جو ہے وہ ہم نے پہنچا دی ہیں، اور جو اپنے آپ کو 40+ رجسٹر کروائیں اور وہ آ کے خود کو ویکسین کروا سکتے ہیں کسی وقت بھی. تو یہ فیسلٹی جو ہے وہ الحمدللہ پورے سیٹ اپ جو ہے وہ اویلیبل ہے. ساتھ ہی قاسم صاحب، ویکسینیشن ضروری ہے اور اس مرض کو پھیلنے سے روکنا بھی ضروری ہے. تو جن علاقوں میں یہ کیسز بڑھ رہے ہیں وہاں پر کیا اقدامات سوچ رہے ہیں آپ؟ کراچی میں خاص طور پر جیسے ہمارا ایسٹ کا ڈسٹرکٹ ہے، ہمارے ساؤتھ ہے، یا ہمارا اب کورنگی یا سینٹرل کا ڈسٹرکٹ ہے، اس میں بھی 10% سے زیادہ جو ہے انفیکٹیویٹی آ رہی ہے. تو ہمیں بڑا اس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس کو ہم انٹرسٹی بند ہم نے اس لیے کی ہے. ہم نے جو ہے وہ انٹر پروونشل جو ہے ٹرانسپورٹ بند کی ہے تاکہ اسپریڈ کو جتنا منیمائز ہو سکیں. ہمیں ایک شکوہ ہے کہ ہماری ریلوے ابھی تک کھلی ہوئی ہے. آج ہمارے ٹاسک فورس میں یہ CM صاحب کی طرف سے ڈائریکٹیوز آئی تھیں کہ آپ جو ہیں وہ سیکٹری ریلوے سے بات کریں یا IG ریلوے سے بات کریں تاکہ کہیں سے کوئی SOP پہ عمل درآمد ہو، کیونکہ ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ہمارے جو ریلوے اسٹیشن ہیں وہاں پر SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا. پھر دوسرا عمل فالو یہ نہیں ہے کیا جا رہا، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ انٹرسٹی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی بند ہے، شہر سے کوئی باہر جا بھی نہیں سکتے. تو اب ہم نے دیکھا کہ لوگ پرائیویٹلی گاڑیوں میں لوگوں کو دوسرے شہروں میں لے کے جا رہے ہیں. اتنے کرائے بڑھ گئے ہیں. ارے وہ تو چھوڑیں، ایک گاڑی میں 4-4 5-5 لوگ. اور یہ جو ریلوے کی بات کریں، جب NCOC بنایا گیا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ صوبوں کے درمیان وفاق کی سطح پر ایک کوارڈینیشن ہو تاکہ جو فیصلے کیے جائیں ایک پلیٹ فارم سے کیے جائیں اور پھر سب جگہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اب ہو کیا رہا ہے، ریلوے کھلی ہے، ریلوے میں 4 نشستوں پہ کہا یہ جا رہا تھا کہ آدھے جو ہے وہ نشستوں پہ لوگ بیٹھے ہوں، آدھے پہ نہ بیٹھے ہوں، اسی طرح سے جائیں. لیکن 4 نشستوں پہ 6 نشستوں پر 8-8 لوگ بیٹھ کر جا رہے ہیں. بڑی بسیں بند کر دی، چھوٹی گاڑیاں جا رہی ہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی کہ جو بڑی بسیں چل رہی ہیں ان میں 6 سیٹوں میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ 3 لوگ بیٹھے ہوں، لیکن 8-8 لوگ بیٹھے ہوئے. ہم نے آپ کو اور جتنا اس پینڈیمک کے دوران ہم نے کورونا کی جو SOPs کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھی ہیں اتنا کچھ اور نہیں دیکھا. امید ہے حکومت جو ہے وہ اس معاملے پر مزید جو ہے وہ فوکس کرے گی اور دیکھے گی کہ کیسے کرنا، اور عوام بھی ہوش کے ناخن لیں گے. بالکل جی. چھوٹی سی یہاں پر ہم بریک لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو شام رمضان. اور شام رمضان میں آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں لیاری کی سپر ٹیلنٹڈ لڑکیوں سے. تو ہوا کچھ ایسا کہ جرمن سفارت خانے نے گرین نیٹ کی ایک تحریک چلائی جس میں آپ کو اپنی ڈاکیومنٹریز ماحول کے حوالے سے جو تھی وہ بنانی تھی. لیاری میں ایک ہے گرلز کیفے، جن کی لڑکیاں متحرک، انہوں نے بنائی ڈاکیومنٹری. اور خوش قسمتی یہ کہ 7 جو ڈاکیومنٹری سلیکٹ ہوئی ان میں ان کی ڈاکیومنٹری بھی شامل ہے. واو، دیٹس امیزنگ. اور اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو گرلز کیفے ہے تو اس کے ممبرز اچھے خاصے ہوں گے، لیکن ان میں سے 2 لڑکیوں کو ہم نے بلایا اپنے اسٹوڈیوز میں. تو بسمہ سومرو اور سحر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم بسمہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ظاہر ہے کہ ہمارے ملک کی اگر بات کی جائے تو ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان تو ظاہر ہے بہت فوکسڈ ہیں، بلین ٹری سونامی منصوبہ لے کے آئے. اس کے علاوہ وہ کلین اینڈ گرین پاکستان کے انیشیٹو پر بھی بڑا فوکس رکھتے ہیں کہ درخت ہوں گے ماحول بہتر ہوگا. لیکن آپ لوگوں کو یہ خیال کیسے آیا کہ جی اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے، یا جرمن سفارت خانہ ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے؟
जैसे जर्मन ने एक ये अपॉर्चुनिटी रखी थी कि इसमें हर कोई पार्टिसिपेंट कर सकता है ना, वो अपनी अपनी डॉक्यूमेंट्रीज आप हमारे पास सबमिट करवाएं। उस दौरान हम लियारी गर्ल्स कैफ़े जो है वो ऑलरेडी वर्क कर रहा था एनवायरनमेंट पे जी, तो हमने प्लांटेशन भी की है, हमने क्लॉथ बैग कैंपेन्स भी किए हैं, उसके अलावा हर इको फ्रेंडली हमने जो है हम साइकिलिंग भी करते हैं, तो हमने एक्टिविटीज़ की हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लें और हम अपनी एक्टिविटीज़ को आगे प्रेजेंट करें। ज़बरदस्त। तो कितने अरसे में आप लोगों ने सैरिश डॉक्यूमेंट्री बनाई और डॉक्यूमेंट्री में क्या कुछ चीज़ों पे आप लोगों ने ज़्यादा फोकस किया हुआ है? हमें 2 माह तकरीबन लगे डॉक्यूमेंट्री बनाने में और एडिटिंग समेत। और फिर मतलब हमने देखा कि लियारी गर्ल्स कैफ़े में जो वर्क हो रहा है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्यों ना हम इसी को ही फोकस करें, इसी को ही हाईलाइट करें। तो जो क्लॉथ बैग कैंपेन है उसको हमने हाईलाइट किया हुआ है, साइकिलिंग को हाईलाइट किया हुआ है, और जो प्लास्टिक को जो हमने ख़त्म करना है और जो पेपर बैग्स बनाने हैं वो हमने एक्टिविटी स्टार्ट की है। आर्ट एंड क्राफ्ट जो है 2017 से मैं सिखा रही हूँ वहाँ पर। अच्छा, तो 2017 जी 2017 से। चलिए इससे हटके ये ज़रा बताएं कि जो आपका ये कैफ़े है 2017 से काम कर रहा है, आपने अपने घरों में, अपने मोहल्ले में इस कैफ़े की बदौलत यहाँ से सीख के क्या क्या बेहतरी ला सकें आप अब तक? माशाल्लाह से जैसे लियारी की लड़कियों में इतना कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमने उनमें कॉन्फिडेंस पैदा किया। अब वो मतलब बासलाहियत हो गई हैं, वो अपने घरों में सेंटर चला रही हैं और ट्यूशन पढ़ा रही हैं। जी, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है, क्या चाहे वो कराटे हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, बहुत सारी चीज़ में हमारी लियारी की जो लड़कियां हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं, जिनको देख के बहुत ज़्यादा फ़ख्र भी होता है। अब मुझे ये बताइएगा, जो आप लोगों ने 2 महीने लगा के ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ये शूट आप लोगों ने खुद की है या फिर आपने बाहर से थोड़ी हेल्प की है, या फिर तमाम जो डॉक्यूमेंट्री शूट भी, लिखी भी, एक एक चीज़ खुद आप लोगों ने सारी अरेंज की और डायरेक्ट की है? नहीं, फर्स्ट जो मेथड था वो हमने स्क्रिप्ट लिखी कि हमें क्या क्या किस चीज़ से फोकस करना चाहिए। फिर हमने मतलब हमने गर्ल्स नहीं, तमाम ये डॉक्यूमेंट्री जो आप देख रहे हैं वो पूरी हमने ही बनाई। और शूट भी बंदी नहीं किए क्या? हमने शूट भी हमने खुद नहीं की है। अच्छा, वाओ। तो इसके अंदर सबसे बड़ी हर्डल क्या थी, क्या मुश्किलात थी जो पेश आई? मुश्किलात मतलब इतनी तो मुश्किलात नहीं आई, क्योंकि हम में एक्सपर्टीज़ अब थोड़ी थोड़ी आना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि 2017 से मैंने लियारी की इमेज को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रीट फोटोग्राफी स्टार्ट की थी। तो फिर उसी को लेते हुए फिर हमने सिटीजन जर्नलिज्म का कोर्स किया, तो उसमें हमें शहरी सहाफ़त सिखाई गई, तो उसी को लेते हुए फिर हमने ये डॉक्यूमेंट्री शूट की। वेल डन। तो मुझे बताएं कि अब इंशाल्लाह 15 मई को पता चलेगा कि किसकी डॉक्यूमेंट्री जीत रही है? जी बिल्कुल। तो कितनी उम्मीदें हैं आपको इससे? उम्मीद तो पूरी है जी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हम भी विन करें, ताकि फिर लियारी का नाम आगे हो और हम और ज़्यादा हमें हौसला अफजाई हो और हम और मज़ीद इस पर वर्क कर सकें। डॉक्यूमेंट्रीज ना बड़े अच्छे तरीके से काम करती हैं। आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हाईलाइट होनी चाहिए, उनको दिखाने में, रिफ्लेक्ट करने में, लोगों के ना बिहेवियर का बताने में। सो एक तो आपने बना ली, नेक्स्ट आप लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? नेक्स्ट अब मतलब पॉइंट आउट तो बहुत सारी हैं, जैसे स्पोर्ट्स है, चाइल्ड लेबर है, वुमेन एम्पावरमेंट है, एजुकेशन है। तो हम इंशाल्लाह इसमें विन करेंगे तो इंशाल्लाह आगे मज़ीद और अच्छा, एक और चीज़ ये है बिस्मा के जब डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जी फलां ने अपनी डॉक्यूमेंट्री भेज दी, हमने भी भेज दी, उसकी वो डॉक्यूमेंट्री में ये चीज़ बेहतर थी, हमारी में ये हो सकती थी, तो उससे सीखने का भी मौका मिलता है। बिल्कुल सीखने का भी मौका मिलता है कि हम अदर डॉक्यूमेंट्रीज जब देखते हैं तो ये चीज़ें होती हैं कि हाँ नेक्स्ट जब जो है वो हम डॉक्यूमेंट्री करने जाएंगे तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है, और उसके अलावा मज़ीद ये चीज़ें हैं जो हमें हाईलाइट करके आगे अच्छा, चंद पॉइंट्स अगर आप बताना चाहें कि जाहिर है कि आपने डॉक्यूमेंट्री बनाई, आपने चीज़ें नोट की, 4 या 5 चीज़ें जो है वो आपने नोट की कि हाँ जी ये चीज़ें इसमें गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट कर सकती है, हमारा मुआशरा, हमारे मोहल्ले वाले, आसपास के लोग कर सकते हैं, वो क्या होंगी? 4 या 5 चीज़ें कोई आपने नोट की? एक तो ये होगी कि उनका सपोर्ट, सपोर्ट उनकी होनी चाहिए, और हम जो अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम एनवायरनमेंट पे वर्क कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हम तो अपना काम करें लेकिन दूसरे लोग भी अपना काम करें। अच्छा मुझे बताएं वसाइल के हवाले से क्या मतलब, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्री लिख दी यही काफ़ी नहीं है, आपने डॉक्यूमेंट्री शूट भी करनी है, उस पर पैसों की लागत भी आती है, उसमें आपको किसी ने स्पॉन्सर किया या आपके गर्ल्स कैफे ने खुद से वो प्रोड्यूस भी किया और स्पॉन्सर भी वो खुद से की? गर्ल्स कैफे ने कंप्लीट पूरा किया है। कितनी लागत आई होगी वैसे इस एक डॉक्यूमेंट्री में, बिस्मा आप बताइएगा? जैसे गर्ल्स कैफ़े ने अपनी मदद आपके तहत ये स्टार्ट लिया है, और अक्सर जो है ना हम जब रोडों पे, सड़कों पे जब निकलते हैं तो अगर हम मोबाइल के थ्रू ही इस पर ज़्यादातर हमारी फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफी होती है, और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें जो है वो कैमरा दिया गया था जिसके थ्रू हमने ये चीज़ें की हैं, तो जस्ट एक DSLR और हमने मोबाइल के थ्रू ये सारी चीज़ें की हैं। अच्छा, लियारी का तशख़्ख़ुस की अगर हम बात करें तो
obviously you are well aware کہ پہلے ہم سنتے تھے تو لیاری میں خانہ جنگی چل رہی ہوتی تھی, لڑائی جھگڑے کی وجہ سے آپ بھی باہر جاتے ہوں گے تو لوگ زیادہ تر یہی کہتے ہوں گے کہ جی وہاں پر تو بڑا حالات خراب ہے, کیسے تم لوگ رہتے ہو. اب جو اس کا امیج چینج ہو رہا ہے تو وہ آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوتا ہے, اور آپ کا اس میں آپ اپنا کردار کس حد تک سمجھتی ہیں کہ ہے آپ کا بھی؟ ہمارا کردار بہت زیادہ ہے کیونکہ لیاری گرلز کیفے جب سے مطلب 2017 سے آیا ہے تو لیاری کی جو لڑکیوں میں بہت زیادہ کانفیڈنس پیدا ہوا ہے. پہلے ہم یہ سنتے تھے کہ ہم اگر باہر جا رہے ہیں یا کوئی بھی یہاں پہ ڈاکیومنٹری کے لیے آتے تھے لیاری گرلز کیفے میں تو بولتے تھے ہمیں ڈر لگتا ہے. ایک ایسا علاقہ جہاں پہ لڑکے باہر جاتے ہوئے کترا رہے ہو, وہاں پہ لڑکیاں باہر نکل کے تصویریں کھینچ رہی ہے, صحافت کے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. کیا تو مطلب پھر آپ اسی میں ہی دیکھ لیں کہ کتنا امپروومنٹ ہو گئی ہے لیاری میں. زبردست. وی آر سو پراؤڈ آف یو بسما اور سیرش, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو شام رمضان, اینڈ آئی ہوپ کہ انشاءاللہ 15 مئی کا دن آپ لوگوں کے لیے بڑا لکی اور آپ لوگوں کی ڈاکیومنٹری ہی ون کرے. اور ہماری دعائیں اور ساری امیدیں آپ لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں, اور ظاہر ہے کہ انشاءاللہ ان لوگ ضرور جیتیں گے اور آگے بھی جو معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. کتنا اچھا فیلنگ, آپ کو تو بہت ہی اچھا لگتا ہوگا جب خواتین جو ہیں وہ اس طرح سے آگے نکل کے, لڑکیاں آگے نکل کے اتنا پازیٹیو کام کر رہی ہیں. میں واقعی بیان نہیں کر پا رہی کہ کتنا اچھا لگتا ہے. آپ کیوں ایسا نہیں کرتی؟ میں جہاں جو کہہ رہی ہوں وہی بہت اچھا کر رہی ہوں. چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم ٹو شام رمضان. کل حکومت پاکستان نے یہ اہم فیصلہ کیا ہے کہ وہ الحدیبیہ پیپر ملز کا جو کیس ہے وہ نئے سرے سے اس کو دوبارہ اوپن کریں گے, جس کی سب سے بڑی وجہ کل فواد چودھری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی بتائی کہ جو طریقہ کار الحدیبیہ کیس پیپر ملز میں جو استعمال کیا گیا ہے, باقی بھی تمام تر ایسے کیسز میں جہاں پہ پیسے باہر بھجواتے تھے تو طریقہ کار بالکل ایک تھا. اس وجہ سے یہ کیس متقاضی ہے کہ اس کو دوبارہ سے کھولا جائے. کیا کہنا تھا ان کا, آپ کو سنواتے. جو حدیبیہ کیس ہے, یہ جو سکیم ہے یہ 1242 ملین روپوں کا ہے. جو پیناما میں کا جو سکیم ہے یہ اس سے بھی بہت بڑا سکیم ہے. شہباز شریف اور نواز شریف مرکزی ملزم ہیں. ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اس کو بند کیا گیا تھا. پاکستان میں تمام کرپشن کیسز جو بڑے ہیں ان میں ایگزیکٹلی یہی طریقہ کار اپنایا گیا ہے. اس کیس کا فیصلہ ہوئے بغیر پاکستان میں جو کرپشن کہانی ہے اس کا اختتام ممکن نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کو روکنے کے اور بھی بہت طریقے ہیں, وہ معاملہ یہ نہیں ہے. اور باقی ان کے اوپر کیسز ہیں ان کو تو اس میں بھی روکا جا سکتا ہے. ہمارا کام تو عدالتوں تک کیس کو پہنچانا ہے, عدالتوں تو ہم نہیں کنٹرول کرتے ہیں. اچھا, اسی سے متعلق وزیر اعظم پاکستان نے بھی بات کی, اور شہباز شریف صاحب جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں وہ باہر جانے کے لیے علاج سے متعلق بات کر رہے تھے اور انہیں ضمانت بھی ملی تھی, جانے کی اجازت بھی ملی تھی. لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ باہر جانے کی نہیں بلکہ کہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے کیا فرمایا, ذرا سنیے. شہباز شریف کیس چل رہا ہے, جانے کی نہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کے اوپر صرف یہ ایک کیس ہے 7 ارب روپے کا. اس کے علاوہ اور کیسز ہیں ان کے اوپر اتنی کتابیں ہیں کیسز کی. یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے. جو باقی ان کے پاس, جو شریف اور نواز شریف کے پاس, جو ان کے بیٹے اربوں روپے کے وہاں گھروں میں رہ رہے ہیں, وہ کدھر سے پیسہ آیا؟ وہ یہاں کا پیسہ چوری ہو کے گیا. اب آپ سارے پاکستان کے جیل کے قیدیوں کو اکٹھا کر لیں, ان کی سب کی چوری کر دیں, وہ بھی 7 ارب روپیہ نہیں بنتا. جنرل مشرف نے جو 2 NRO دیے تھے زرداری کو اور نواز شریف کو, اس نے تباہی کیا ملک کو. اور اس پر رد عمل دیتے ہوئے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جس طریقے سے حکومت نے دوبارہ سے یہ کیس کھلوانے کا اور تفتیش کرنے کا حکم دیا ہے, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میاں محمد شہباز شریف پر نیب کے جتنے بھی کیسز بنائے گئے تھے وہ جھوٹے ہیں. اس تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ملک احمد. ان کو شامل گفتگو کریں گے. ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے شام رمضان کو وقت دیا. سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ کل جب حکومت نے اہم فیصلہ کیا ہے تو اس میں فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بیسکلی حدیبیہ پیپر ملز کیس میں جس طریقے سے پیسے بیرون ملک بھجوائے جاتے تھے باہر, وہی طریقہ کار باقی تمام تر کیسز میں بھی اپنایا جاتا تھا, اس لیے یہ کیس بہت زیادہ اہم ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, فواد صاحب اور ان کے باقی جو رفقا کار ہیں جن میں شہزاد اکبر ہیں اور باقی بھی پورا ایک بارات ہے سب کی, یہ سارے لوگ پچھلے 3 سال آپ سے جو کہتے رہے ہائی کورٹ کے ایک آرڈر نے جو کہ بیل آرڈر ہے, جس میں ایک بڑی کرسری سی ایک اس میں بڑی ایک ٹینٹیٹو سی اسیسمنٹ ہے, بالکل بادی النظر میں انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ کیا ہے, اس میں کون سا پروسیڈ آف کرائم ہے, کون سی کک بیک ہے, کون سی ایسی میننگز ہیں, کرپٹ سورسز انہوں نے
इन्वेस्टिगेट की हैं जिसमें इन्होंने उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात शहबाज साहब पर और उनकी फैमिली पे कोई ऐसे इल्ज़ामात लगे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल उसी एक फ़िल्म का एक दोबारा से एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं जो पिछले 2.5 साल इन्होंने किए रखा। एक मीडिया ट्रायल होगा, एक इनका शोर शराबा होगा, पहले भी हजीमत उठानी पड़ी है तो फिर उसी केस को उठा लें दोबारा, उसके ऊपर एक नया पेंडोरास बॉक्स खोलें और बैठ के उसके ऊपर गुफ्तगू करें मीडिया पे। किसी कोर्ट के अंदर कोई इनकी एविडेंस इस काबिल नहीं है जिसको अदालतें कोई अहमियत दें। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी शोहरत को दागदार करने के लिए एक इन्होंने अपना एक नया तरीका कार निकाला है। अच्छा मलिक अहमद, वैसे तो हम देख रहे हैं कि दोनों जमातें पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अलग हो चुकी हैं और दोनों की राहें जुदा हैं, लेकिन नैब के हवाले से बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं। तो अभी ये जो नई डेवलपमेंट हुई है, कोई राब्ता मुतवक्किल है? में सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ात हमारे बारे में नहीं है, नैब के पीपल्स पार्टी के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं है या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात की बात नहीं। इनके मुतल्लिक़ तो तहफ़्फ़ुज़ात अब अदालतों को है, सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा साद रफ़ीक के फ़ैसले में आप देखें क्या उसमें उन्होंने नहीं कहा कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। क्या जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड जो नैब के चेयरमैन हैं, क्या उनका जावेद चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू में उन्होंने ख़ुद नहीं कहा कि इस हुकूमत को बनाने और चलाने में वो मुकदमात जो कि अपोजिशन के ख़िलाफ़ हैं कायम रहेंगे और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं होंगे। तो मेरा ये कहना जो है कि ये नैब का जो वजूद है वो इट्सेल्फ एक किसी मैलिस के तहत, किसी एक इल पर्पस के तहत, किसी मेलाफाइडी और एक बिल्कुल इसलिए कि उसके साथ कोई और पॉलिटिकल गेन्स किए जाते हैं, गवर्नमेंट्स को इनकम्बेंट को निकाला जाता है और नई गवर्नमेंट्स के आने के लिए उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को ट्रिम किया जाता है। तो ज़्यादा बईद क़यास नहीं है कि ये जो आज की मौजूदा हुकूमत है इसका क्या हाल होगा। सही, ठीक है जी। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कुछ कानूनी पहलुओं के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजीज सिद्दीक साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आप अजीज साहब, आपने शामिल रमजान को वक्त दिया। अजीज साहब, आपको क्या लगता है कि अब हुकूमत ने जो एक बार फिर से फैसला कर लिया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस की दोबारा से तफ्तीश होनी चाहिए, कि कुछ अहम शवाहिद मिले, तो कितने पर उम्मीद है आप कि ये समहाउ कुछ कंक्लूड हो सकेगा? बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मैं मलिक अहमद खान साहब को सुन रहा था, बड़ी हैरानगी होती है कि ये सिर्फ बेल की ऑब्जर्वेशन के ऊपर कहते हैं कि केस सारा खत्म हो गया। बिल्कुल गलत बात है, कोई एक केस अभी तक ये बरी नहीं हो सके। अब आता हूँ मैं असल इशू की तरफ। हुदैबिया केस एक मदर ऑफ ऑल क्राइम्स है। बुनियादी तौर पर ये 1999 में ये शुरू हुआ था। इसहाक डार का स्टेटमेंट आपको पता है, कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। बिल्कुल। और अप्रैल 2000 में जी बिल्कुल 2000 में रेफरेंस दायर हुआ, अटक जेल में बाकायदा रेफरेंस की समाज शुरू हुई, फिर ये नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चले गए और ये फाइलों में सेनेटाई एडजर्न हो गया। 2007 में दोबारा रिवाइव हुआ। 2007 में रिवाइव होने के बाद, लेकिन सर इनिशियली जब ये केस आया था तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब उसमें पार्टी थे, नवाज शरीफ साहब का नाम तो बाद में डाला गया था 8 साल बाद। जी बिल्कुल ऐसा ही है, नहीं लेकिन नवाज शरीफ भी है, इसमें मरियम सफदर साहबा भी। अभी जो प्रॉब्लम और दिक्कत इनके लिए यही है कि मरियम सफदर साहबा भी आ रही हैं। इशू ये है कि ये ब्लैक मनी या टेंटेड मनी हुंडी के जरिए पाकिस्तान से बाहर गया और वहां से काजी फैमिली या बाकी लोगों के जरिए सामने रिकॉर्ड पे आया। असल जो इशू ये है कि अभी ब्रॉडशीट इंक्वायरी जब आई सामने, तो ब्रॉडशीट के अंदर कुछ चीजें रिकॉर्ड पे नई एविडेंस सामने आ चुकी है। और एक इशू बेसिक याद रखना है कि फौजदारी जुर्म खत्म नहीं होता, ना लिमिटेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होता है ना और कोई है। वो लिमिटेशन आप एक साइड पे रख दें। उनको ना तो ट्रायल कोर्ट ने को बरी किया, ना ट्रायल कोर्ट ने कोई सजा दी है। अब बड़ा सिंपल सा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना कानूनी नुक्ता। लेकिन अब देखना ही होगा मदिया, जाहिर है जो देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो बंद कर दिया, आगे किस फोरम पर हुकूमत और किस तरीके से इसको उठाने जा रही है। बिल्कुल, छोटी सी ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और 1 घंटा मुकम्मल हो चुका, अगला घंटा बाकी है और माह रमज़ान का ये वक्त है, तो उम्मीद है कि आप भी किसी हद तक भूखे प्यासे हमें देखने पर मजबूर होंगे और हम यहाँ पर बैठे हुए फुल एनर्जेटिक आप तक खबरें पहुँचाने जा रहे हैं। भैया आपसे एक सवाल है जी, इस वक्त अगर दुनिया की बात करें, सबसे ज्यादा बीमारियां जो होती हैं वो किस वजह से होती हैं? व्हाट इज द बेसिक रीजन? सबसे ज्यादा बीमारियां साफ पानी ना होने की वजह से होती हैं। प्रिसाइसली, जब साफ पानी पीने का दस्तयाब नहीं होता और आप गंदा और आलूदा पानी पीते हैं तो उससे आप तरह तरह के अमराज में मुब्तला होते हैं और ऑब्वियसली फिर आपके पास जो है वो ये चीज कंसर्निंग बढ़ती जाती है। और जितने भी दुनिया के मुल्क हैं, कता कलामी की माजरत, और सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये होती है कि हमारे अपने मुल्क में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर साफ पानी क्या,
پینے کے لیے پانی دستیاب نہیں ہے جی تو آپ خود سوچیں نا کہ ان ایریاز میں ان جگہوں پہ حالات کیا ہوں گے. اور آبویسلی یہ ظاہر ہے کہ حکومت کی ایک بڑا فوکس ہے اس چیز پہ بھی کہ یہ کرنا چاہیے, لیکن ظاہر ہے بہت بڑا کام ہے اور ایک ایک کر کے ایک ایک سٹیپ لے کے آپ آگے بڑھتے ہیں, لیکن لوگ بڑے پریشان ہیں کیونکہ بیماریاں ہوتی ہیں, ہیپیٹائٹس, اس سے بہت لوگوں کی جانیں جاتی ہیں, اور بھی طرح طرح کے پیٹ کے امراض ہیں, گیسٹرائنٹس ہے وہ بھی پھیلتا ہے. تو آبویسلی یہ ایک بڑا کنسرننگ فیکٹر ہے, اس کے اوپر بھی ہم چل کے بات کریں گے. پہلے ٹاپ سٹوریز شامل کرتے ہیں. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے مافیا سے جاری لڑائی جیت کر دکھائیں گے. سابق ارکان اسمبلی اور وزراء نے زمینوں پر قبضہ کیا. شہباز شریف باہر جانے کی نہیں بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, کسی کو NRO نہیں دوں گا. سندھ میں پیاسے تھر واسی صاف پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے. کھارا پانی پینے پر مجبور. RO پلانٹس کا کریڈٹ لینے والی سندھ حکومت صاف پانی فراہم کرنے میں ناکام. فیصل آباد پولیس نے لاک ڈاؤن کے دوران ریگل روڈ پر دکان کو باہر سے تالا لگا کر جوتوں کی خرید و فروخت پکڑ لی. 7 افراد گرفتار. ملزمان خریدے گئے نئے جوتوں سمیت تھانہ جھنگ بازار کی حوالات پہنچ گئے. اور گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں گھری خوبصورت اور پرسکون جھیل ہجرت کر کے آنے والے پرندوں کا مسکن بن گئی. خوبصورت مناظر کی ویڈیو جاری. WWF پاکستان کے مطابق گزشتہ 2 برس میں پرندوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا. جی جناب, تو اس وقت ہم بات کر رہے تھے, جس طرح سے ہیڈ لائنز سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پانی ایک بڑا مسئلہ ہے, اور آبویسلی اگر ہم پانی کے مسئلے کی بات کریں تو تھر کے حوالے سے جو ہم نے سچویشن دیکھی کہ ایک جانب پانی دستیاب نہیں, اور نہ صرف یہ کہ پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یہ ایشوز موجود ہیں, بلکہ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر پانی دستیاب ہونے کی بات کی جاتی ہے, دعوے کیے جاتے ہیں, وعدے کیے جاتے ہیں, اور تصویریں بنوائی جاتی ہیں, بظاہر پلانٹس بھی لگائے جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد ان کی مینٹیننس نہیں ہوتی, اور پھر کوئی عوام کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. اسپیسیفکلی جیسے بھی آپ نے تھر کا ذکر کیا, تو تھر میں بھی جو اتنے پلانٹس لگائے گئے ہیں ان میں سے بہت سارے جو پلانٹس ہیں وہ تو فعال ہی نہیں ہے, وہ صحیح طریقے سے کام ہی نہیں کر رہے. وہاں پہ لوگوں کو پانی پہنچ نہیں رہا, اور جو پانی پہنچ رہا ہے وہ گدلا پانی ہے, وہ آلودہ پانی ہے, اور یہی پانی وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی موت کا سبب بن رہا ہے. اب ماہرین کے مطابق کراچی, لاہور, پشاور, اسلام آباد اور کوئٹہ میں جو پانی پینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اس کا 75% حصہ پینے کے لیے نہ صرف مضر ہے بلکہ ناقابل استعمال ہے. اور یہ تمام تر بڑے شہروں کے نام ہم لے رہے ہیں, ہم نہیں کہ کسی پسماندہ علاقوں کے نام لے رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ بڑے شہروں کے بہتر ہونے چاہیے, لیکن یہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ افسوسناک ہے. اور ایک چیز یہ ہے کہ بہت سی بیماریاں, جیسے کہ ہم شروع میں بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ ہیپیٹائٹس اے ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ معدے کے امراض ہیں, ہیپیٹائٹس اے, ای, یہ بھی امراض ہیں. پھر اس کے ساتھ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو جو ایسٹیمیٹڈ ہے, ابھی تک یہ نمبر آئی تھنک کہ اس سے زیادہ ہی ہوگا, لیکن 2.5 سے 3 لاکھ لوگ گیسٹرو کا شکار ہوتے ہیں. اور آبویسلی یہ نمبر اس طرح سے کمپائل ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں سے متاثر ہو کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, اپنا علاج کراتے ہیں, کئی لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ گھروں پر ہی رہنے پر مجبور ہوتے ہیں. لیکن دس از ویری کنسرننگ. بالکل جی, صورتحال کافی زیادہ الارمنگ ہے, اور اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن نواز, جو کہ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ آغا خان یونیورسٹی کے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے شام رمضان میں ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے ابھی جن شہروں کے نام لیے, جن میں لاہور ہے, جن میں کراچی ہے, جن میں اسلام آباد ہے, کوئٹہ ہے, پشاور ہے, یہ تمام تر بڑے شہر ہیں, اور یہاں پر پینے کے پانی کا 75% جو حصہ ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ کتنی الارمنگ بات ہے. اور یہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ جو ہمیں آج پتہ چلی ہے, یہ 1 سال پہلے پتہ چلی ہے, یہ ہمیں پچھلے 20 سال سے پتہ ہے کہ پاکستان میں جو سیف ڈرنکنگ واٹر ہے, ایسا پانی کہ جس سے پینے کے بعد لوگوں کو کوئی نقصان نہ ہو, وہ صرف 25% لوگوں کو ایسا پانی مہیا ہے. اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. ایک اس کا جو وجہ ہے کہ دیکھیے لوگوں کے گھر میں پائپ کے ذریعے پانی نہیں جاتا, لیکن ہم نے پاکستان میں اس میں کافی ترقی حاصل کی ہے. اگر ہم کمپیئر کریں 1990 سے, جہاں پہ 85% لوگوں کو صرف امپروو واٹر سپلائی مطلب پائپ کے ذریعے پانی ملتا تھا, اب وہ 92% آ گیا. لیکن مسئلہ یہ جو پائپ کے ذریعے پانی آ رہا ہے, اس پانی کے اندر بھی کنٹامینیشن ہے. اب اس کے اندر آپ کے پاس کہیں کیمیکل کنٹامینیشن ہے, کہیں بایولوجیکل کنٹامینیشن ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو مضر اثرات ہوتے ہیں پانی اس طرح کے پانی پینے کی وجہ سے.
آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ تقریباً 88% پانی، یہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی پاکستان کاؤنسل فار ریسرچ کی طرف سے 2012 میں، جس کے پتہ چلا کہ تقریباً 88% پانی کے اندر کسی نہ کسی قسم کا مائکروبیل کنٹینٹ، مطلب اس میں بیکٹیریا ہیں یا وائرس ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو صحت کے اندر کوئی نقصان ہو سکتا ہے. اس میں بہت سارے امراض ہیں جو لوگوں کو ہو سکتے ہیں. جی اچھا، ایک اور چیز یہ ہے کہ جو پانی ہے، ظاہر ہے کہ جہاں پر جو اویلیبل ہے، اویلیبلٹی کے بھی ایشوز ہیں کہ پانی دستیاب نہیں ہے. تو جہاں پر پانی اگر دستیاب ہے، کسی حد تک صاف نہیں ہے، تو اس کو قابل استعمال بنانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں، کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. تو اس کے لیے ایک بہت گلوبل لیول پہ ادارہ ہے، اس کا نام ہے CDC، سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول. یہ بیسکلی یونائٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ رن کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز ہیں واٹر کے جو ہم فالو کرتے ہیں. اس کے علاوہ WHO کی بھی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. ان سب کا بیسکلی 3 چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اور یہ پبلک اویئرنیس کے لیے جاننا ضروری ہے. پہلی چیز، آپ پانی کو بوائل کر سکتے ہیں. بوائل واٹر جو ہے وہ سیف ہوتا ہے، لیکن بوائل واٹر ایکسپینسو ہوتا ہے. اس میں گیس خرچ ہوتی ہے، اس میں لکڑی خرچ ہوتی ہے. دوسرا آپشن ہے آپ کے پاس ڈس انفیکشن. ڈس انفیکشن کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں، جس میں آپ نے کلورین ملا لیا پانی کے اندر، یا آپ نے آیوڈین ملا لیا پانی کے اندر، یا آپ نے ایلم یوز کر لیا، فٹ کر لیا. بالکل. باہر کے ممالک میں جو امیر ترین ممالک ہیں وہاں پہ بھی کلورین شامل کیا جاتا ہے، جن کے ٹیپ میں جو پانی آتا ہے اس میں کلورین کی آمیزش ہوتی ہے. جی وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کلورین کا جو طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ لارج اسکیل فلٹریشن پلانٹس جو پورے محلے پورے شہروں کو پانی فراہم کرتے ہیں، ان پلانٹس کے اندر کلورینیشن ہوتی ہے. اور جب یہ پانی پھر وہاں سے پائپ کے ذریعے گھر تک پہنچتا ہے تو اس پانی میں کہیں پہ اور کنٹامینیشن نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ پانی صاف پہنچتا ہے. ہمارے یہاں ایک تو نمبر 1 ہمارے فلٹریشن پلانٹس کے اندر کلورینیشن اس کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہمارے پاس ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے. دوسرا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس پہ کمپلائنس کتنی ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے. اب جب یہ پانی یہاں سے نکلتا ہے اور پائپ کے ذریعے کسی کے گھر تک پہنچتا ہے، اس پائپ کی نالی اگر کہیں پہ ایسی جگہ سے گزری ہے جہاں گٹر کی نالی سے مکس ہو رہی ہے تو سیویج کا پانی مکس ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو مزید اثرات ہو سکتے ہیں ایسے پانی پینے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا حسن نواز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکسپرٹ ہیں. لیکن بہت سے ارینجمنٹس ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے. آبویسلی یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر آپ اپنے ٹینک میں کلورین کی جو متناسب ایک مقدار ہے اس سے زیادہ ڈال دیں تو پتہ چلے وہی آپ کے گلے پڑ جائے. لیکن ظاہر ہے آبویسلی بہتری کی گنجائش موجود ہے. لوگوں کو اس معاملے پر ایجوکیٹ ہونا چاہیے اور نظر رکھنی چاہیے، ظاہر ہے کہ جتنے اپنی حد تک کر سکیں. بالکل جی، آگے بڑھتے اور آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ فوفن کا مشینی ووٹنگ اور متناسب نمائندگی کے نظام کی تجویز پر ریفرنڈم کرانے پر زور. فوفن نے کہا کہ وزیر اعظم قومی معاملے پر ریفرنڈم کرانا چاہیں تو تجویز مشترکہ اجلاس میں پیش کر سکتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مشینی ووٹنگ کے حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے، اور فواد چودھری صاحب بھی اکثر کہتے رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بابر آوان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو قانونی اس حوالے سے آئینی ترمیم بھی اس حوالے سے لائیں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو فوفن کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے وزیر اعظم صاحب ریفرنڈم کرانا چاہیں تو اس پر ہم اپنی تجاویز دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا پازیٹیو جن مسائل کی آپ نے بات کی نا، اور جن اعتراضات کی آپ نے بات کی اسپیسیفکلی جو کہ اٹھتے ہیں ہر الیکشن کے بعد، تو اس میں جو بار بار دھانی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، وہ جو نعرے ہیں نا، وہ جو شکایات ہیں وہ اس الیکٹرانک ووٹنگ سے کم. جی بالکل، نہ کوئی فارم 45 کی شکایت ہوگی، نہ اس کے بعد 46 کی شکایت ہوگی، نہ 47 کی. اس کے بعد پھر یہ ہوگا جو ہوگا الیکٹرانک ووٹنگ کے لیے ہوگا. لیکن جن کو شکایات ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی مشین لے کے اٹھا کے جانا چاہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. تو بہرحال اعتراض جس کو کرنا ہوگا وہ ہر حل میں کرے گا. بالکل. ابھی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر داخلہ شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ 1100 قیدیوں کو سعودی عرب سے پاکستانی جیلوں میں شفٹ کریں گے. 1 ارب ملے تو 2005 سے معمولی جرائم میں قید سینکڑوں قیدیوں کو رہائی مل سکتی ہے. اور وزیر اعظم سے انہوں نے 1 ارب روپے فنڈ کی درخواست کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے معاہدے کے تحت چھوٹے جرائم کے قیدیوں کو پاکستانی جیلوں میں منتقل کرنا ہے. منشیات میں ملوث 22 اور قتل میں ملوث 8 قیدیوں کو واپس نہیں لایا جا رہا. یعنی کہ یہ چیز دیکھا جائے کہ جو زیادہ سنگین جرائم میں ملوث ہیں، یعنی کہ منشیات اگر سعودی قانون کے حوالے سے دیکھا جائے تو بڑا سنگین جرم وہاں پر تصور کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو قتل کے قیدی ہیں ان کو واپس نہیں لایا جائے گا. لیکن چھوٹے جو جرائم میں ملوث ہیں ان کو پاکستان منتقل کرنے کے حوالے سے وزیر داخلہ نے بات کی ہے. بالکل. اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صاف پانی نہ ہونے کے مسئلے مسائل کے حوالے سے. جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو سندھ
ایک ایسی جگہ میں سندھ میں تھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر صاف پانی کیا پینے کا بھی پانی پوری سندھ کی بات تھر کر کی رہے ہیں، بالکل جی تھر کے واسیوں کو دستیاب ہے ہی نہیں. آر او پلانٹس کی تنصیب کا جو کریڈٹ لینے والی پاکستان پیپلز پارٹی بڑے بڑے دعووں کے باوجود تھر والے آج بھی کنویں کا کھارا پانی پینے پر مجبور ہیں. اور سندھ حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ تھر پارکر میں 5 ارب کی لاگت سے 750 آر او پلانٹس لگا دیے گئے ہیں، لیکن ان آر او پلانٹس کا کیا نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے بھائی اس کے اندر سے اکثر بند ہیں کیونکہ ان کے مینٹیننس نہیں ہو رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 100-150 کے قریب تو آر او پلانٹس لگے ہی نہیں تھے. لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ تختیاں لگا دی جاتی ہیں، کریڈٹ لیا جاتا ہے، صوبے کی تعمیر و ترقی کی بات کی جاتی ہے، اور کچھ نہیں ہے. المیہ یہ ہے کہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو وہ بلوچستان کے بعد سب سے زیادہ پسماندہ صوبہ ہے، اسی وجہ سے کہ یہاں پر عوام کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہ مناظر بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں کہ کیا کس طریقے سے پانی کے حصول کے لیے لوگوں کو مشکل کا سامنا. بالکل جی، خود مصری شاہ کا جو آر او پلانٹ ہے وہ خرابی کے باعث 10 ماہ سے بند پڑا ہوا ہے. آر او پلانٹ پر کام کرنے والی تنخواہوں سے بھی محروم ہے. کئی بار احتجاج کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہوا. اور برطانوی اخبار کے مطابق تھر میں ایک آڈٹ میں انکشاف سامنے آیا ہے کہ کل 635 آر او پلانٹس لگائے گئے ہیں، جن میں اکثر و بیشتر بند پڑے ہیں. اسی والے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ تیمور تالپور صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے. تیمور صاحب یہ بتائے گا کہ برطانوی اخبار کی رپورٹس کے مطابق تو تھر میں لگائے گئے آر او پلانٹس میں سے اکثر ہی بند پڑے ہیں. کیا وجہ ان کی مینٹیننس کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی ہم نے جو 650 پلانٹس لگائے ہیں اس میں سے اگر آپ دیکھیں کچھ وقت پہلے تک تقریباً 300 آر او پلانٹس ایکٹیو تھے. کوئی 1.5 سال پہلے ہمارے منسٹر یہاں پر اپوائنٹ ہوئے تھے شبیر بجرانی صاحب، ہو از لوکنگ آفٹر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ. انہوں نے بڑا ہی اچھا کام کیا ہے، اور ابھی میرے خیال سے کوئی 423 آر او پلانٹس ہمارے 650 میں سے آلریڈی ایکٹیو اور پرفیکٹ ورکنگ کنڈیشنز میں ہیں. کیوں سوال آتا ہے کہ کیوں ایسے ہوا، کیوں آر او پلانٹس بند ہوئے یا کیوں خراب ہوئے؟ تو اس میں کافی ایشوز آتے ہیں. ایک تو ہمارا جو کانٹریکٹ تھا پاک اویسس کمپنی کے ساتھ، وہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہو گیا. یہ شروع میں ہی دیکھنا چاہیے تھا کہ اس کانٹریکٹ کی ہر کچھ وقت میں جو ایکسپائری کے بعد ایک نئی ڈیو ڈیٹ رکھنی چاہیے تھی، اس کو کیری آن کرتے. بہرحال ابھی بھی یہ کام ٹھیک جا رہا ہے. ہم نے جو بھی اب جن لوگوں کو دیے ہیں یا جن کمپنیز کو ہم نے دیے ہیں نئے کانٹریکٹس، انہوں نے کام شروع کر دیے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے سوا سال میں جو ہے ہم نے اس کو آلموسٹ لے کے آ گئے ہیں کمپلیشن پر. تو ہمارے جو کانٹریکٹس تھے وہ پھر سے ہو رہے ہیں. اب کچھ ہمارے پاس میمبرین کا ایشو آتا ہے، واٹر کوالٹی کا ایشو آتا ہے، کہیں پر وہ اس لیول پر صاف ہو کے نہیں آتی. دوسرا ہمارا جو ایک مین ایشو ہے وہ لوکل علاقے میں لوگوں کا ہے. جو وہاں پر لوکل علاقے میں جو لوگ ہیں ان کا آپس میں ایک جھگڑا ہو جاتا ہے. اگر ہم نے ایک گاؤں کو ایک آر او پلانٹ دیا ہے تو آجو باجو والے وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں کیوں نہیں ہے. ہم کوشش کرتے ہیں ایسی جگہ پہ آر او پلانٹس لگائیں جو کہ آپ کے سارے سراؤنڈنگس کو وہاں سے پانی سپلائی کرے، بجائے اس کے کہ ایک ہی جگہ ایک ہی گاؤں کے اندر اس کو ایک ہی گاؤں کے نام کر دے. تو اس پہ تھوڑے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے لوکل لوگ جھگڑے فساد کے بار ان آر او پلانٹس پہ بڑے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ تیمور صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ آر او پلانٹس کو چلانے کے لیے ورکرز کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں بھی نہیں دی جا رہی. تو آپ تصدیق کریں گے اس بات کی؟ ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کورٹس کی، پر پھر جو ایشوز ہمیں ایڈریس کرنے پڑتے ہیں وہ اگر سارے صوبے کریں تو پھر تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پر سندھ کے لوگ سفر کریں اس کی وجہ سے اور باقی صوبوں میں وہ سفر نہ کریں تو یہ ایک قسم کی زیادتی ہے میرے خیال سے. کیونکہ ہمارے پاس سینئر آفیسرز کی ایک کمی ہے، ایک قلت ہے. اس قلت کو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سینئر موسٹ آفیسرز کو، اگر جہاں پہ آپ کے پاس 18 گریڈ کا آفیسر نہیں ہے تو آپ وہاں پر 17 گریڈ کا جو آفیسر ہوتا ہے جو سینئر موسٹ ہے آپ کا، جس کی پروموشن ڈیو ہے، ہم ان کو لگا کر کام لیتے ہیں. یا اگر 2 قریبی ڈسٹرکٹس ہیں، ایڈجرننگ ڈسٹرکٹس ہیں، تو وہاں پر ہم ان قریبی آفیسرز کو بھی سائٹ کا چارج دیتے ہیں جہاں پر وہ سنبھال سکتے ہیں. اب جب آپ کے پاس ایکسین نہیں ہوگا، آپ کے پاس آفیسرز نہیں ہوں گے تو 2 مسئلے ہوں گے. ایک تو تنخواہیں نہیں دے سکتے آپ کیونکہ تنخواہیں ان کے سائنوں سے آتی ہیں، ان کے سگنیچرز کے بعد ہوتی ہیں. دوسرے نمبر پہ جو آپ کا آپریشن اینڈ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، جو آپ کے پیسے ان کے ریلیز ہوتے ہیں، جو ان کی مینٹیننس ہوتی ہے، وہ سارا اگر آپ کے پاس ایکسین ہے تو وہ پیسے بھی آپ کے بلاک ہو جاتے ہیں، جس وجہ سے لوگوں کو شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ملازموں کو ان کی تنخواہیں نہیں ملتی. اب ایک شارٹ آرڈر پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے نکالا ہے جس میں ہم نے سینئر موسٹ آفیسرز کو لا رہے ہیں 6 مہینے کے بیسس پہ.
ٹھیک ہے, آپ کا تیمور تالپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور انہوں نے obviously ڈیٹیلڈ ایک ورژن دیا کہ کیا کیا ایشوز ہیں, اگر کورٹ آرڈر آتا ہے تو اس کے بعد یہ مسائل ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے خود ایکسیپٹ کیا کہ جی 350 لگائے تھے, اس میں سے 300 کے قریب کام کر رہے تھے اور اب جو ہے وہ تعداد کچھ بڑھائی ہے, لیکن بہت سے ایشوز ہیں. انہوں نے جو گلی محلے کے اور ظاہر ہے کہ گاؤں کے جھگڑوں کے حوالے سے بھی بتایا, لیکن obviously گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان ایشوز کو ٹیکل کرے. دیٹ از وائی یو آر ان دا گورنمنٹ, اور ہم ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے اس مسائل کے حل کے لیے اور لوگوں کو پانی پہنچانا بنیادی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ نے اپنا کیا کردار, لوگوں کی سفرنگز جو ہیں وہ کم, اس حوالے سے لوگوں کو ایٹ لیسٹ صاف پینے کا پانی تو ان کو دستیاب ہو. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. سو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز میں مہنگائی مبارک جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ابھی ہم جو روزے رکھتے ہیں اس میں ہم اپنے دسترخوان پہ کم چیزیں رکھ لیتے ہیں, لیکن عید والے دن نا ہم تمام تو چیزیں پکائیں گے, مرغی بھی پکائیں گے, ہم گوشت بھی پکائیں گے. لیکن اب اشفاق لوگوں کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ مرغی کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگ کہنے ہیں کہ نہیں بھائی پورے رمضان میں یہ قیمتیں یوں جاتے جاتے اب آسمان کو چھو رہی ہیں, اور اب جو ہے لوگ پکانے کا نہیں بلکہ پکانے کے صرف خواب دیکھ سکتے ہیں. اسی پر رپورٹ تیار کی الماس احمد خان صاحب. مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کا کہنا ہے کہ ایسے ایماندار حکمران کا کیا کرنا جس کی حکومت میں غربت اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے کہ انضمام کو ہٹا کے اس کو اوپنر لگا دیا, انضمام کو اٹھا کے اس کو لگا دیا. یہ ملک ہے اور یہ مافیا بیٹھی ہے آپ کے سامنے. آپ کے سامنے آسٹریلیا کی ٹیم ہوتی تھی تب بھی آپ سینہ تاڑ کے چل سکتے تھے کہ کھیل سکتے ہیں, لیکن یہ جو مافیا کی ٹیم بیٹھی ہوئی نا, آپ کے فرشتے اس سے نہیں لڑ سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مہنگائی تو ہے مگر بچوں کی خوراک کی ضروریات بھی تو پوری کرنی ہے. بچے بھی یہی کھاندے نے, کی کریے, کھانا تو ہے ہی ہے, اتنی گنجائش بھی نہیں ہے, مجبوری ہے. گوشت جو ہے 550 میں کیسے لے سکتے ہیں, غریب بندہ کیسے کھا سکتے ہیں, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. عوام کا کہنا ہے کہ ہر عید تہوار پر مہنگائی تو ضرور ہوتی ہے مگر اس مرتبہ فرق یہ ہے کہ حکومت نے اس سے آنکھیں پھیر رکھی ہیں. کیمرہ مین عدیل یاسر کے ساتھ الماس احمد خان, ARY نیوز لاہور. چلیں جی, اب امید ہے یہ رپورٹ نشر ہو گیا فوراً ہی ایک دم قیمتیں نیچے آ جائیں گی اور ملک میں راوی چین ہی چین لکھے گا. اچھا ایک اور بات, یہ ایسی خواب جو ہے نا آپ بہت دیکھنے لگے, میں آپ کو دیکھ رہی ہوں. چلیں ٹھیک ہے, ایک اور اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی اور ذہین لوگوں کی کمی نہیں. ہماری نوجوان نسل اپنی قابلیت کے بلبوتے پر مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھا رہی ہے, اور ان میں سے ایک آپ کے سامنے بیٹھا ہے. جی بالکل, ایک تو میرے ساتھ بیٹھے, بالکل. یہ میری بات نہیں ہو رہی, نہیں یہ آپ کی بات نہیں ہو رہی, لیکن ایک اور ہماری جی ایک ہدا ارشد ہیں, ایک ننھی رائٹر ہیں, بہاولپور سے ان کا تعلق ہے, 16 سال ان کی عمر ہے, اور ہدا ارشد چھوٹی سی عمر میں ایک کتاب کی مصنفہ بھی بن چکی ہیں اور اپنا ایک ای میگزین اور اب یہ یوٹیوب چینل بھی چلا رہی ہے, اور بہت جلد ہدا ارشد سائنسی تحقیق کے حوالے سے بھی ایک ویب سائٹ بھی لانچ کرنے والی ہیں. تو کیوں نہ ہم ان تمام چیزوں پہ ہدا سے خود ہی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم ہدا, ٹو شام رمضان. ہدا یہ بتائیے گا, سب سے پہلے تو کانگریچولیشنز بچے, آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہو. آپ نے اپنی کتاب جو لکھی ہے کن ایشوز پہ یہ کتاب ہے اور ابھی تک رسپانس کیسا ہے اس کا؟ میری بک جو ہے وہ موٹیویشنل بک ہے, انسپائریشنل بک ہے. اس میں ایک جنرس ڈوز آف موٹیویشن ہے کہ ہاؤ ٹو میک اے اسٹرانگ کنیکشن ود اللہ, اسپیشلی ان ڈپریشن اینڈ وین یو آر ڈیلنگ ود آبسٹیکلس. تو اس میں نے بیسیکلی یہ بتایا کہ آپ نے آبسٹیکلس مشکلات سے کیسے ڈیل کرنا ہے, کیونکہ انسان زندگی میں جب جیتا ہے تو اس کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. اس میں نے یہی بتایا کہ آپ نے مشکلات کو کیسے ڈیل کرنا ہے, اور اس کا کافی اچھا رسپانس آ رہا ہے. اس کی الحمدللہ سے راک پبلیکیشن کی ویب سائٹ پہ 4.7 اس کی ریٹنگ. اچھا جی, اور ایک کتاب تو آ گئی ہے, واٹس نیکسٹ؟ انشاءاللہ نیکسٹ میرا ناول ہوگا, وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. وہ بھی اسی ماں باپ پہ ہے, ماں باپ کی خدمت پر ہے اور ماں باپ کی بچوں سے محبت پر ہے. اسی طرح نوجوانوں کے لیے وہ بھی ایک پیغام ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی میں میٹرک کے ایگزامس کے بعد پبلش کروں گی. انشاءاللہ اللہ کرے. آپ کے میٹرکس میں بھی اچھے مارکس ہیں, بڑی کم آپ کی عمر ہے لیکن آپ بہت اچھا کر رہی ہیں. جو ہماری نوجوان نسل آپ کو دیکھتی ہے ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ نوجوان نسل کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اپنے جو مائنڈز ہیں ان کو پروڈکٹیوٹی میں یوز کریں. اپنی لائف آپ کو ایک دفعہ ملی ہے, لائف از گیون ٹو یو اونلی ون,
ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती. सो यूज़ योर माइंड एज अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी. ज़िंदगी जो है उसको अपनी प्रोडक्टिविटी में यूज़ करें, अपने टाइम को प्रोडक्टिविटी में यूटिलाइज़ करें, नॉन प्रोडक्टिव ना करें. ऐसा अपना काम करें कि आपका जो टाइम है वो ऐसे यूटिलाइज हो कि आपके यूथ को फ़ायदा हो, आपकी कंट्री को फ़ायदा हो, और आप अपना कुछ करके जाएं. ऐसा करें कि लोग आपको याद करें दुनिया छोड़ने के बाद कि शख्स था वाकई ये कुछ कर गया है. बहुत शुक्रिया हुदा. सुन लिया, नॉन प्रोडक्टिव कामों में अपना वक्त ज़ाया करें. नेटफ्लिक्स ना देखें. नहीं, उन्होंने बोला कि प्रोडक्टिव कामों में डिप्रेशन के बारे में ना सोचें. बिल्कुल भी नहीं. मतलब ये कमाल बच्ची है. आप ये देखें कि डिप्रेशन पे कह रहे हैं हाउ टू डील विद डिप्रेशन. हम तो सिर्फ ऐसे डील करते हैं कि सुन हो गए, एक जगह पड़े रहें, गाने सुनते रहें, नेटफ्लिक्स देखते रहें, और इसके अलावा तो ये जो मट्टी है ये इसी तरह से नम हमें नजर आती है. बाकी ये तो किताबें लिख रही है, माशाल्लाह कमाल कर रही है. लेकिन डिप्रेशन में देखिए नेटफ्लिक्स आपके काम नहीं आएगा. डिप्रेशन में डॉक्टर ही आपके काम आएगा. सो प्लीज अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि हम अशफाक मेंटल हेल्थ के बारे से ज़रा बात ही नहीं करते. एग्जैक्टली. और मेंटल हेल्थ इज वेरी कंसर्निंग ऑब्वियसली, और ना ही इस पे बात की जाती है, बल्कि ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाता है कि हाँ जी ठीक है वो ठीक हो जाएगा, कोई इशू ऐसा नहीं है. लेकिन बहरहाल मेंटल इश्यूज पे बात करना जरूरी है, अवेयरनेस होना जरूरी है, घर वालों को नजर रखना जरूरी है कि अगर किसी में इश्यूज हैं तो आप देखें, और अगर ऑफिस में भी कुछ नजर आए तो आप बता सकते हैं उसको. बिल्कुल जी, जरूर बताएंगे. खैर जी, अभी जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बड़े बासलाहियत हमारी यूथ से. तो ऐसे ही कबीरवाला के नवाही इलाके जड़ाला पुल की रिहायशी 26 साल शनाज बीबी हैं, जो कि दोनों हाथों से माजूर हैं. लेकिन इस माजूरी के बावजूद भी वो अपने घर के तमाम तर काम खुद करती हैं और अपने पाँव से काम करती हैं. लैपटॉप वगैरह भी ऐसी कोई भी चीज़ करनी हो, सिलाई कढ़ाई का जो काम बेसिकली वो अपने यानी कि अल्लाह ताला ने आपसे एक नेमत छीन ली और उसके बाद आपको अक्ल फहम दिया, तो आपने दूसरा जो है वो काम कर लिया और अपने पाँव के जरिए, और अपने आप को किसी का मोहताज नहीं बनाया. तो हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं. खुर्रम शहजाद बताइएगा ज़रा इससे मुतालिक. जी बिल्कुल, जिनके हौसले बुलंद हों उन्होंने अपनी माजूरी को कभी भी मजबूरी नहीं समझा. ऐसा ही साबित कर दिया है कबीरवाला की रिहायशी 26 साल शनाज बीबी ने. मैं इस वक्त मौजूद हूँ कबीरवाला के नवाही इलाका जड़ाला पुल में शनाज बीबी के घर में. शनाज बीबी जो है बचपन से ही दोनों हाथों से माजूर है, लेकिन इसने अपनी इस माजूरी को कभी भी मजबूरी नहीं समझा. ये घर के सारा कामकाज जो है वो अपने पाँव से करती है, जिसमें बर्तन धोती है, अपने जो है मुंह हाथ धोना, बुर्श करना, और इसके साथ ना सिर्फ घर के कामकाज करती है, इसके साथ अपने वालिदैन की कफालत के लिए अपने घर में दोनों पाँव से सिलाई कढ़ाई और बारीक सुई से कढ़ाई का काम, नक्शो निगारी का काम भी अपने दोनों पाँव से करती है. मेरे साथ यहाँ पे इस वक्त शनाज बीबी मौजूद है, इससे बात करते हैं. मैं बचपन से माजूर हूँ, पाँव से कपड़े सिलाई करती हूँ और कढ़ाई करती हूँ, इस्त्री भी करती हूँ, और इस माजूरी को मैंने कभी महसूस नहीं किया. अच्छा शनाज, मुझे ये बताइएगा कि आप ये सिलाई कढ़ाई का भी काम करती हैं, तो ये आप कितने अरसे से कर रही हैं और ये काम आपने किससे सीखा है? मामा सिलाई करती थी, उससे देख के मुझे भी शौक आ गया, उसको सिलाई करने लग गई. 15-20 साल से सिलाई करती हूँ. अच्छा, इसके साथ शनाज की वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं. ये अपनी बेटी के हवाले से क्या कहेंगी? जी, अपनी बेटी पे फख्र है जी. कढ़ाई बहुत पहले बहुत महसूस होता सी कमज़ोर, और बच्ची क्या करेगी, कढ़ाई करती है, सिलाई करती है, उससे बहुत फख्र है. हुकूमत से ये अपील है मेरी बेटी से कोई नौकरी दे जा. इनकी वालदा को अपनी बेटी पर फख्र महसूस हुआ है, लेकिन इनके वालिदैन ने हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से अपील की है कि इनकी बेटी को माजूरी कोटे में कोई सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि ये भी शहर में मुस्तकबिल में अपना एक अच्छा अहम किरदार अदा कर सकें. जी, ये भी कारामद शहरी बन सकती हैं. और मैं आप तो शनाज, आपको देखकर इतना हौसला और इतनी हिम्मत मिल रही है, खुद अपने पे गुस्सा भी आ रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे हम इतना दिल हार बैठते हैं. हम कहते हैं नहीं भी अब चीज़ें नहीं हो सकती, हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं, लेकिन दोनों बाजू नहीं है. कितने आराम से. और आप ये देखें कि अल्लाह ताला ने एक मैसेज दिया कि आपके पास हाथ नहीं है, लेकिन आप पाँव के जरिए अल्लाह ताला ने अक्ल फहम दिया कि आप उसके जरिए अपना काम कर सकती हैं. और दूसरी चीज़ ये भी है कि लोग जाहिर है कि जो टेलीविजन स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं वो ऑब्वियसली ना सिर्फ ये कि देखें, बल्कि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि देखने के अलावा, इस रिपोर्ट को अप्रिशिएट करने के अलावा उस बच्ची की अस खुद जाके मदद करें, ताकि वो मुआशरे का एक मजीद जो है वो एक बासलाहियत शहरी के तौर पर अपना किरदार अदा सके. बिल्कुल जी. यहाँ पर मैं छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा. जी, वेलकम बैक टू शाम रमज़ान. और शाम रमज़ान में अब आ चुका है
मेरा फेवरेट सेगमेंट, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है 5:45 बज रहे हैं और कुछ ही देर, तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त रह गया है इफ्तार में, और अब हम बात करेंगे इफ्तार की तैयारियों की। तो मदिया ज़रा बताइए कि आप भी इफ्तार में कुछ तैयार कर पाती हैं या आपके पास ये एक्सक्यूज़ होता है कि जी मैं ऑफिस से निकली, घर पहुँचते पहुँचते सारा कुछ टाइम हो गया, तो बस खाने पर ही आपका ध्यान होता है? पिछले साल तो बना लेती थी, लेकिन इस बार वाकई घर इतना लेट पहुंची कि कुछ नहीं बना पाती, तो शुक्र है खाना। तो पिछले साल घर करीब था? नहीं, पिछले साल बस मैनेज कर लेते थे, कुछ ना कुछ करके मैं चीजें काट के जाती थी। लेकिन अभी तो क्योंकि आज हम अपने शो में ऐसी कोई स्पेसिफिक और जबरदस्त किस्म की रेसिपी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं, तमाम तर खवातीन के लिए जो कि वर्किंग लेडीज है, नहीं बना सकती, तो आज हम आपको मीठे की रेसिपी बता रहे हैं। अच्छा, यस, मीठा खाएं वजन बढ़ाएं? नहीं, मतलब कम खाएं तो एतदाल में रह के भी काम बन सकता है। अच्छा। हाँ, तो आज की रेसिपी है जनाब रूह अफ़ज़ा फ्रूट ट्राइफल, आपके साथ शेयर करते हैं। आज की हमारी रेसिपी है रूह अफ़ज़ा फ्रूट ट्राइफल। दूध 1 लीटर, शुगर 1/2 कप। अब शुगर को अच्छे से घोल लें और दूध को उबाल आने तक पकाएं। कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून पानी में मिक्स करके दूध में मिला लें और हल्का सा गाढ़ा होने तक पकाएं। क्रीम 1 कप। अब अच्छे से मिला लें। अब इसमें 1/2 कप रूह अफ़ज़ा मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बॉल में डालकर मिक्स करेंगे। सर्व करने के लिए चॉकलेट के पीसेस डालेंगे। अब इसके ऊपर कस्टर्ड डालें। एप्पल 2 कप, आड़ू 1 कप, बनाना 1 कप। अब इसके ऊपर दोबारा कस्टर्ड डालें। गार्निश के लिए क्रीम, चॉकलेट केक का चूरा डालें। लीजिए, हो गई तैयार हमारी मजेदार रूह अफ़ज़ा फ्रूट ट्राइफल। भाई जबरदस्त, बहुत अच्छी रेसिपी थी। और मदिया, अगर किसी ने ये रेसिपी देखी ना हो और वो ये खाने जा रहा है तो ऑब्वियसली उसको मजा तो बहुत ही आएगा, लेकिन साथ ही उसको बहुत से सरप्राइजेस मिलेंगे इसमें। बिल्कुल जी, इसको बड़े बड़े डिफरेंट किस्म के टेस्ट भी हाँ जी, मतलब वो बाइट लेगा, उसके अंदर चॉकलेट का भी टेस्ट आएगा, लेकिन जाहिर है कि अभी इफ्तार के वक्त वो खुद ही एक्सपीरियंस कर लेंगे। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान पाकिस्तान में पानी के ज़खायर पर हिजरत करके आने वाले उन परिंदों में इजाफा देखा गया है। WWF पाकिस्तान ने नकल मकानी करने वाले परिंदों की एक वीडियो भी जारी की है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या बोरत झील पर पनाह लेते हैं। और पहाड़ियों की चोटियों से चारों तरफ घिरी हुई खूबसूरत और पुरसुकून झील हिजरत करने वालों का मरकज है। माहिरीन ये कहते हैं कि सेहतमंद माहौलियाती निज़ाम के एतबार से ये जगह एक बेहतरीन मिसाल है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जमशेद इकबाल चौधरी साहब। ये सीनियर मैनेजर हैं रिसर्च एंड कंजर्वेशन WWF पाकिस्तान। तो ये फरमाइएगा कि बोरत लेक पर हिजरत करने वाले आने वाले परिंदों की एक बड़ी तादाद है, क्या वजह है इसकी आखिर? किसी भी एरिया में परिंदों की तादाद का ताल्लुक वहाँ पर उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस और साजगार माहौल का होना है। बोरत लेक और उसके सराउंडिंग एरिया में परिंदों के ज़्यादा तादाद होने की वजह यह है कि वहाँ परिंदों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और उसकी वजह वहाँ प्रोविंशियल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की अनथक कोशिशें हैं और लॉ इन्फोर्समेंट का होना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वहाँ जो कम्युनिटीज़ मौजूद हैं वो परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से सेंसिटाइज हैं और वो परिंदों की हिफाजत में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ परिंदों की जो इलीगल पोचिंग है या वो हंटिंग है वो नहीं होती, जिसकी वजह से परिंदे उस एरिया का ज़्यादा रुख करते हैं। अच्छा जुनैद साहब, ये बताइए, हिजरत करके आने वाले बहुत सारे परिंदे ऐसे हैं जो कि जिनको हमने कभी जिंदगी में पहले नहीं देखा, बड़ी बिल्कुल एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नायाब परिंदे हैं। तो इनकी आबादी को यहाँ पर कौन कौन से ऐसे खतरात हैं जो कि लाहक हो सकते हैं, या फिर ये भी बताइएगा कि इनके सद्दबाब के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? हिजरत करके आने वाले परिंदों को बहुत से ख़तरात लाहक हैं, जिनमें मौसमाती तब्दीलियाँ, मसाकिन की तबाही और उनका नापैद होना, इलीगल हंटिंग, पोचिंग और ट्रेड, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, हाई एनर्जी ट्रांसमिशन पावर लाइंस और विंड पावर वगैरह शामिल हैं। और उनके सद्दबाब के लिए ज़रूरी है
کہ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और हंटिंग और पोचिंग को कंट्रोल करने के लिए उन एरियाज़ में प्रोविंशियल वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स को स्ट्रेंथन किया जाए, उनकी थ्रू ट्रेनिंग्स कैपेसिटी बिल्ड की जाए और वहाँ पर मौजूद जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लेजिस्लेशंस में अमेंडमेंट की जाएँ और लॉ इन्फोर्समेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑब्वियसली एक पूरा मैकेनिज्म इसके लिए चाहिए। तो अच्छा, कंजर्वेशन के लिए जो बात कर रहे हैं तो उसके लिए कम्युनिटी की सतह पर क्या इक़दाम लिए जा सकते हैं? परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम्युनिटीज़ का बहुत अहम रोल है। उसके लिए ज़रूरी है कि उन एरियाज़ में कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस इस्टेब्लिश की जाएँ, उनकी थ्रू ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्ड की जाए और इसके अलावा उनमें परिंदों की अहमियत के हवाले से अवेयरनेस क्रिएट की जाए और वहाँ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ उनकी इंटरेक्शन और कोलैबोरेशन होनी चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन कम्युनिटीज़ को इंसेंटिव दिए जाएं ताकि वो परिंदों की कंजर्वेशन के हवाले से और उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो अपना रोल प्ले कर सकें। बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और अब जाते जाते थोड़ा बहुत आपका मूड भी हल्का करते हुए जाएं। आपके साथ हम शेयर करते हैं एक वीडियो, और ये वीडियो है एक बहुत ही प्यारे कुत्ते की जो कि अपने मालिक के साथ, जो कि बच्चे छलांगे मारे तो कुत्ता उससे भी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। आप ये देखिए, ना बच्चा तो एंजॉय कर ही रहा है। अच्छा, ट्रैम्पोलिन और उसके ऊपर दोनों डांस कर रहे हैं, बल्कि उछलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वैसे बड़ा एक दिलचस्प मशगला है, ये तो कोई भी एंजॉय कर सकता है। बिल्कुल, हम लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो कहते हैं ना बच्चे क्या बड़े भी ट्रैम्पोलिन को एंजॉय करते हैं, तो बच्चे क्या बड़े क्या या आपके जो पेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं जी। और अब जरा जाते जाते, क्योंकि हम अशफाक देख रहे हैं यहाँ पे कराची में भी शटर तो दुकानों के हैं बंद, लेकिन अंदर तमाम तर हो रही है खरीदो फरोख्त। तो फैसलाबाद में भी एक ऐसा सीन हुआ, क्या शटर बंद थे, अच्छा, लेकिन जो जूते वाली दुकान में जो खवातीन जूते खरीदती थी, जो लोग जूते खरीद रहे थे वो गए पकड़े और पुलिस उनको उनके नए नए जूतों समेत लेके गई है थाना जंग बाजार में। अच्छा, और हालात में डब्बे में से निकाल के जिसके जो थे वो उनको लगाए भी हो, क्योंकि पुलिस, ये मैंने भी देखा कराची में कि एसओपीज को जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे तो बाकायदा बड़ी बड़ी लाठियां लेके पुलिस जो है वो उनको लाठियां मार रही है और नौजवानों को ये हेयर सैलून से या इधर उधर भगा रही है। अच्छा, ये मनाज़िर बेचारे कितने क्यूट लग रहे, छोटे छोटे बच्चे। अब वो कह रहे हैं साथ में जूतों वाला डब्बा भी पकड़ा है। वो कह रहे हमने तो सोचा था कि खुद से पहली दफा हम ईद वाले दिन पहनेंगे, लेकिन लग रहा है यहाँ पहनने पड़ेंगे। वो कहा जाता है कि चमड़ी जाए धमड़ी ना जाए। अच्छा, जूते भी चमड़े के ही बनते हैं, तो वो कहते हैं कि चमड़ी जाए लेकिन ये वाला चमड़ा ना जाए। ये वाला बिल्कुल भी ना जाए जी। चले जी, ईद की जो शॉपिंग करनी थी वो आप लोग कर चुके, कोशिश करें ना ही करें। नई जूती नहीं पहनेंगे, नई कपड़े नहीं पहनेंगे तो यकीन माने आपकी ईद पे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर निकलेंगे तो फर्क पड़ेगा। आप मदद करें लोगों की, और जाहिर है कि जो सरमाया आप इधर लगा रहे हैं, वो लोग जो बीमार हैं, जो कोविड-19 से मुतासिर हैं, उनकी मदद में भी आप वो पैसा सरमाया खर्च कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.